میں مولا کا ایک فرمان عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. اگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی چیزیں آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں, نہیں ظاہر ہے یہ تو کوئی محدود چیپٹر نہیں ہے. 2-3 پوائنٹ مجھے کہنے ہیں اور میں جلدی جلدی کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ شب بہت اہم شب ہے اور ہمیں اس تمام چیزوں پہ توجہ دینی ہے. یہ سیکھتے رہیے. سب سے زیادہ میں طالب علم ہوں, مجھے کتنے مدت ہو گئی طالب علم بنے میں نے عمر گزار دی اب اس میں. تو اب میں جا کر اپنے آپ سے یہ کہوں گا 40 سال میرے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین طالب علمی کی تقریباً. تو جو سب سے اہم مجھے سیکھنے کو ملتا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں, ہم اور آپ سیکھیں, وہ یہ کہ ان سے سیکھیں زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. مثلا آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو, نام لینا بھی فضول ہے, آپ کو سکون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہے دنیا کا بدترین مادہ پرست ہو, اس کو بھی سکون چاہیے. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل نہ ہارٹ ڈیزیز ہے, نہ برین ڈیزیز ہے, نہ کینسر ہے. اس وقت سب سے بڑی مشکل سکون نہ ہونا ہے. سب سے بڑی قاتل بیماری اس وقت ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, نہ کینسر. کوئی چیز اتنی قاتل نہیں جتنی قاتل اس وقت ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ہوپ لیسنس. تو یہ سکون کیسے ملنا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اس کو جا کے دیکھو مولا کے کلام میں کہ زندگی گزرنی کیسے ہے. اگر آپ کو وہاں سے قانون مل گئے اور آپ نے ان قوانین پر پہلے مرحلے میں تو ایمان لے آیا آپ اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, اب آپ تصور کیجئے آپ کے پاس وہ سورس آف نالج ہے جو خدا سے جڑی ہوئی ہے. اب کوئی چانسز آف ایرر نہیں ہے یہاں پہ. یہ بڑی خوبی ہے جو ہمارے پاس ہے. اب میں ایک قول مولا کا فرمان عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان کر رہا ہے, اور اس کے بعد ایک قول اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دونوں اقوال نہج البلاغہ میں موجود ہیں. یہ قول خاص کر اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے. فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور خدا کے درمیان تعلقات کو صحیح کر لے تو خدا اس کے اور انسانوں کے تعلقات کو سنبھال لے گا. اچھا فرض کریں میں خدا کو نعوذ باللہ تعالی نظر انداز کر دوں, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے. بھائی کتنوں کو خوش کروں؟ ایک کو خوش کروں گا 10 ناراض ہوں گے. یہ ہوگا. میں پبلک سے ڈیل کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ مثلا اگر مجھ سے کوئی کیا 40 سال تو میں 12 سال قم میں تھا, 28 سال ہو گئے مجھے پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آیا تو میں خدا شاہد ہے اپنی زندگی میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا ہے. پھر اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آ گیا, خدا نے متعال فرمایا تم سے کس نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو؟ خدا یہ فرما رہا ہے, مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کرو, بندوں کو خدا سنبھالے گا. تم کہاں بندوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ مالک کو لو, یہ سب مملوک ہیں اس مالک کے. میں ایک دفعہ شاید شب ایسی موقع نہ ہو لیکن باہر ایک دفعہ کسی ٹریولنگ کے اوپر تھا, میں برابر والی سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑے بینک کا HR کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی باتیں چل نکلیں تو میں نے اس سے کہا, میں ایسی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی سننے والا مل جائے تو اس کو سنا دیتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ منافقت بہت بری ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک میرا باس ہے, ایک میرا کولیگ ہے, ایک میرا سب آرڈینیٹ ہے, ایک میرا انویسٹر ہے. ان چاروں کے سامنے مجھے 4 آدمی بننا ہے. کولیگ کے ساتھ کولیگ کی طرح, سب آرڈینیٹ کے سامنے باس کی طرح, باس کے سامنے امپلائی کی طرح, انویسٹر کے سامنے لینے والے کی طرح. کہنے لگا اس 4 سے کم نہیں کر سکتا. فیملی تو چھوڑ دو, یہ صرف اپنے آفس کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 4 انسان بننے آفس کے اندر. اور اگر میں نے ان رولز کو علیحدہ نہیں کیا, میں گیا پھر
تو میں نے اس سے کہا میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کسی حد تک، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ان چاروں کے دلوں پر کیا خدا کی حکومت نہیں ہے؟ تو تم خدا کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ ان چاروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم خدا کو سنبھالو، خدا ان چاروں کو سنبھال لے گا۔ مولا یہ فرما رہے، سمپل فارمولا۔ اچھا آپ کہیں بھائی خدا کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، بندگی، اللہ کی بندے بنو، ایک سادہ فارمولا، ایک کو خوش کر لو۔ کس کو خوش کروں؟ خدا کو۔ جو کام کرنے لگو یہ سوچو اس سے خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، کر لو، باقی کا کیا ہوگا؟ باقی وہ خدا سنبھالے گا۔ اصطلاح میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، میں یقین سے بتا رہا ہوں۔ اور جو آدمی انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے چل پڑا اس کی زندگی برباد ہونی ہے، کیونکہ ایک خوش ہوں گے، دو ناراض ہوں گے۔ اگر میں 10 سے کم کر کے 2 کہہ بھی دوں تو ناراض ہوں گے۔ تو امام نے فرمایا زندگی کا آسان فارمولہ لے لو، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کاموں کی اصلاح کرے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، خدا اس کے اور بندوں کے کام کو اصلاح کرے گا۔ جلدی عرض کرتا ہوں، ومن عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا، جو اپنی آخرت کے لیے محنت کرے خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور بھاگ کے ہم ٹورنٹو تک آ گئے، اب کہاں جائیں گے مجھے نہیں معلوم۔ غلط میں نہیں کہہ رہا، میں تو مشہور ہوں کرٹیسزم کرنے کا اس معاملے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چلو جو کچھ بھی تھا، بھائی فارمولہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، فارمولہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ کہیں گے جاب نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، ٹیلنٹ، اسکلز، سرٹیفکیشنز فلاں سب کرنی ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے آخرت ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ ہے، پھر خدا اس کم میں برکتیں دینے والا ہے۔ یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ ابھی یہ جو ہم آیات پڑھیں گے شبہ قدر کے اندر، اس کے اندر بھی گفتگو آئے گی کہ مثلا 2 باغ والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا باغ بڑا ہے، میرا باغ بڑا ہے، وہ کہہ رہے تم خدا پہ بھروسہ نہیں کرو گے تمہارا باغ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ تو امام کا فرمان دیکھیے، امام نے فرمایا تو جو من عمل لآخرتہ، جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے، کفاہ اللہ امر دنیا، خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے۔ ومن کان لہ فی نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ، اور جو خود اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے تو خدا اس کے اوپر ایک حافظ مقرر کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے؟ انسان 2 قسم کی کیے جا سکتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنے آپ سے خوش ہیں، اپنی ہر غلطی کو صحیح کہتے ہیں، خود پسندی ہے، میں بہترین ہوں، ختم ہو گیا معاملہ، میں ہمیشہ صحیح ہوں، ختم ہو گئی بات۔ امام فرمایا اگر تم یہ کرو گے تم پہ خدا تم کو تمہارے اوپر چھوڑ دے گا، جاؤ 8 ارب انسانوں سے لڑو، پھر دیکھو خود پسندی سے کتنوں کو تم سنبھال سکتے ہو۔ اور اگر تم اپنے نفس کے لیے واعظ بن جاؤ، خدا تمہارے لیے محافظ بنا دے گا، خدا تمہیں بچا لے گا۔ پھر یہ ایک قول امام کا۔ میں دوسرا بھی قول جلدی سے عرض کرتا ہوں، جلدی کے باوجود مجھے دیر اس لیے کرنی پڑ رہی کہ اگر میں صرف پڑھتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے تھوڑا سا تشریح بھی عرض کروں گا۔ اور ماحول میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جگہ کی تنگی اور تھوڑا سا گرمی اور یہ سب کچھ، اور ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ شہادت کے ایام میں بھی ہیں، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نہ کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں گھنٹوں بولوں، لیکن میں صرف اس بات کو عرض کر دوں، شب قدر میں سب سے زیادہ فضیلت کا عمل نہ جوشن کبیر ہے، نہ دعائیں پڑھنا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب روایت کے مطابق، مولا کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت کا عمل علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔
جو میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 دفعہ عرض کیا کہ بھائی مولا نے حل کیا بتایا، حل یہ بتایا، یہ خلاصہ ہے. خطبہ نمبر 203 ایک ترتیب میں ہے، دوسری ترتیبوں میں مختلف ہو سکتا ہے، آپ اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف دیکھیں گے. اور بات سے بات نکلتی رہتی ہے. ایک بس بات کہہ کے خطبے کی طرف جاتا ہوں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں، سب کے دل حب امیر المومنین سے بھرے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، تصنع بناوٹ میں نہیں کہہ رہا. یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کیسے کروں گا. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے ہمارے دل امیر المومنین کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. میں اس کے نام پر ایک درخواست کروں گا، اس کو غور فرمائیے گا. دیکھیے میں طالب علم ہوں نا. اگر میں دنیا کی کسی کونے میں کھڑا ہوں، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی جگہ پر، ایک آدمی میرے پاس آ کر کہے تم علی کے ماننے والے ہو، میں کہوں ہاں، اور وہ آ کر مجھ سے اسپونٹینیسلی کہے چلو یہ بتاؤ امیر المومنین نے مجھے سکھانے کے لیے کیا کہا ہے. کوئی جملہ ہونا چاہیے میرے پاس یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. کوئی ایک جملہ پکڑ لیں، نہج البلاغہ سے نکالیں، کلمات قصار سے نکالیں، کہیں سے بھی نکالیں. کوئی ایک جملہ پکڑ لیں اور ایسا جملہ لیجئے گا جس کو آپ کہتے ہیں اپنی پیشانی پہ لکھ لوں گا میں. صرف حفظ مت کیجئے گا، عمل کیجئے گا. صحیح؟ وہ جملہ آپ کا گویا ٹریڈ مارک ہو. کل آپ امیر المومنین کے سامنے پہنچیں اور کہیں مولا مجھے آپ کی شفاعت چاہیے. کہ کیوں شفاعت چاہیے؟ آپ کہیں میں زندگی میں آپ سے صرف ایک جملہ سیکھا، وہ یہ جملہ سیکھا. ایک جملہ تو کہہ سکو، ایک جملہ تو بولو. ہے بات صحیح یا نہیں ہے؟ تو آپ آج شب شہادت عہد کر لیں کہ ان تمام امیر المومنین کے بے پناہ اتنے زیادہ کلمات ہیں، ہزاروں ہیں، ان میں سے ایک جملہ انتخاب کیجئے گا، زندگی بھر اس پہ عمل کیجئے گا. آپ کی اولاد کو آپ سے وہ ورثے میں مل جائے کسی طرح. اور کل جب آپ مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچیں تو آپ کہہ سکیں کہ مولا میں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ایک جملہ بس میرے پاس. اللہ ایک سے زیادہ نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی. امام نے فرمایا یہ جملہ مجھے، یہ جملات اتنے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے یہ اگر میں سنبھال پایا دنیا میں بہت ہے، آخرت کے لیے بہت ہے. پھر فرمایا الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر. دنیا پیسج ہے، ممر کہتے ہیں پیسج کو، گزرنے کی جگہ کو. دیکھیے یہ ہال ہے، یہ پیسج نہیں ہے، پیسج وہاں پر ہے باہر جو دروازے کے سامنے ہے، تو وہ پیسج ہے. امام فرما رہے ہیں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے. اب سوچئے کہ آپ کے گھر میں جو حتیٰ ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہ پیسج نہیں ہوتا، جبکہ ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں سو رہا ہے، وہاں صرف کچھ لوگ آئیں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. ایون وہ پیسج نہیں ہے. پیسج کون سی جگہ ہے؟ جہاں بالکل نہیں رکتے، صرف گزرتے ہیں. صحیح؟ تو حتی ریسپشن بھی پیسج نہیں ہے. صحیح؟ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے دنیا پیسج ہے. امام یہ فرما رہے ہیں الدنیا دار ممرن، یہ جو دنیا ہے یہ پیسج کے لیے ہے. والآخرت دار مقرن، اور وہ جو آخرت ہے وہ رہنے کا ہے. البتہ جو رہنے کا ہے یہ مت سوچیے گا کہ ایک ہی جگہ رہنے کا ہے، نہیں، آخرت بہت وسیع ہے. اور یہ جو رہنا ہے یہ بھی تبدیل ہوتے رہنا ہے. اس رہنے کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں مسلسل اسٹیج بائی اسٹیج چینج ہوتے رہنا ہے. بس تبدیلی وہاں پر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یعنی مثلا آپ کہیں گے کون سا؟ بس آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے چند منٹس پہلے. یہ تو سائنس میں بھی اب ثابت ہے کہ موت سے چند منٹ پہلے میٹافزیکل فینومینا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چند منٹس پہلے آخرت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو پہلی جگہ جہاں پہ انسان آخرت میں داخل ہوتا ہے برزخ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ڈیپینڈنگ کہ اس کو کتنی دیر وہاں خدا رکھتا ہے، پھر وہ محشر میں جاتا ہے. پھر محشر سے پھر وہ پل صراط کی طرف جاتا ہے. یہ سب کے سب اسٹیجز آف لائف ہیں جو تھاؤزنڈس آف ایئرس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیز بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب کا سب ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف ہیں. یہاں تک کہ مثلا یہ 3 اسٹیجز برزخ، محشر، صراط، اس کے بعد آئے گا وہ جنت کی طرف. پھر کیا جنت میں ختم ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں. نبی کا فرمان ہے، امیر المومنین سے بھی منسوب ہے،
بعد میں لوگوں نے پتہ نہیں کس کس بیوقوف سے منسوب کر ڈالا، نعوذ باللہ کوئی شخصیت کا مقابلہ نہیں، ان سے منسوب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، مولا نبی مکرر دہرایا اس کو، وہ کیا ہے؟ انما خلقتم للبقاء لا للفنا وخلقتم للآخرہ لا للدنیا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ انما تنقلون من دار الی دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے۔ بس آخرت ایک اسٹیج نہیں ہے، آخرت مسلسل تبدیلی اور مسلسل مراحل میں ہے۔ تو امام نے فرمایا الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر۔ اب یہ خوبصورتی یہاں پر عجیب و غریب قسم کی، فخذوا من ممرکم لمقرکم، اس پیسج سے اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں ٹھہرنا ہے۔ پیسج کا کام یہاں پر کوئی ایئرپورٹ کے ویٹنگ لانچ کے اندر دکان کھول کے نہیں بیٹھے گا۔ اگر میرا ٹکٹ ٹورانٹو کا ہے مثلا کراچی سے، تو میں کراچی میں اگر لانچ کے اندر گیا ہوں آدھے پونا گھنٹے کے لیے، میں یہاں بیڈ روم لے کے نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں خذوا من ممرکم، تم اس گزرگاہ سے اٹھاؤ اس چیز کو جو تم نے وہاں لے کے جانا ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ تم کہاں اس کو آباد کرنے کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ ہماری فنڈامنٹل مسٹیک ہے، اس نے ساری مصیبت ڈھائی ہے ہمارے اوپر۔ اس کو ہم کہتے ہیں مادہ پرستی، کہ بجائے یہ کہ ہم آخرت پرست ہوتے ہم دنیا پرست ہو گئے۔ اچھا دنیا میں کیا رہنا نہیں تھا؟ دنیا میں رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو اتنا ہی رکھو، اس کو دیکھو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ امام کا حل یہ ہے، اور یہ ایبسولوٹ کانٹرڈکشن میں ہے اس سے جو اس وقت کی دنیا کی فکر ہے، اور اس میں ہم اور آپ پھنس گئے ہیں اس وقت۔ اور ہم تو پھنسے، ہمارے تو کچھ پیچھے کچھ تھا۔ اب یہ جو اگلی نسل جس مشکل میں پھنسے گی، یہ بیچارے نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے پڑھتے رہیں گے، اور اگر فاؤنڈیشنز کے اندر مٹیریلسٹ ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا یہ کیا بننے والے ہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان میں سے اکثریت نماز روزہ سب چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن کے اندر وہ ممر اور مقر کا کوئی فرق تصور ان میں نہیں رہا، ہم میں نہیں رہا، ان میں کہاں رہے گا بیچاروں میں؟ ہم اس مادہ پرستی میں غرق ہو گئے، وہ کہاں سے بچیں گے؟ یہ وہ روٹس ہیں جو امام نے ارشاد فرمایا۔ بس فرمایا خذوا من ممرکم لمقرکم، اس کے بعد فرمایا ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وَلَا تَهْتَكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ، اور اس کے سامنے پردے کو چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ اس کے سامنے گناہوں سے پردوں کو چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ جس دن راز کھولنے پہ آئے گا پھر مشکل میں پڑو گے پھر تم۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب جملہ ہے، ہر جملہ بہت پائے کا ہے، اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منہا ابدانکم، اور دنیا سے اپنے قلوب کو نکال لو اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے بدن نکالے جائیں۔ اللہ اکبر، اس جملے پہ سب کچھ قربان واقع کہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، اخرجوا من الدنیا قلوبکم، تمہارے قلوب کہاں دنیا میں اٹیچ ہو کے بیٹھ گئے، کہاں تم دنیا سے وابستہ ہو کے بیٹھ گئے؟ اخرجوا من الدنیا قلوبکم، اپنے قلوب کو دنیا سے نکال لو، قبل ان تخرج منہا ابدانکم، اس سے پہلے کہ تمہارے بدن یہاں سے نکال دیے جائیں، اور پھر قلوب دنیا سے نکلیں گے سختی کے ساتھ۔ کیوں اس کی موت بہت سخت ہوتی ہے جو مادہ پرست ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل دنیا سے ایسا اٹیچ ہوتا ہے کہ جب فرشتے یہاں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس دوران میں وہ ملک الموت کو بد دعائیں دیتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس دوران میں جو ملک الموت کہتا ہے میں خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کو بھی بد دعائیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو دنیا سے نکالنے والے آئیں، تم اپنے قلوب کو دنیا سے نکال لینا، ورنہ مصیبت میں پھنسو گے پھر۔ فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، اس دنیا میں تم آزمائے جانے کے لیے آئے ہو اور خلق تم کہیں اور کے لیے ہوئے ہو۔ یہ جو چند جملے ہیں
میں نے عرض کیا یہ ایک ترتیب میں خطبہ نمبر 203 ہے. ممکن ہے کہ مفتی جعفر صاحب کی ترتیب میں یا ذیشان درجوادی صاحب اللہ مقامہما کی ترتیب میں شاید تھوڑا سا فرق ہو، لیکن آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں کبھی اور بھی عرض کر دوں گا ان کی ترتیب میں بھی. تو اس خطبے کو اپنی پیشانی پہ لکھ لے انسان، جیسے اپنے نقش، اپنی زندگی کا بلو پرنٹ بنا لے، یہ میری لائف ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر میں نے اور آپ نے یہ کر دیا، پھر یہ جو آپ تصور کرتے ہیں نا فلاں آدمی بہت عارف ہے، فلاں آدمی ولی اللہ ہے، یہ سب کا سب ولایتیں کس کو نصیب ہونی ہیں؟ یہ اہل دنیا کو نصیب نہیں ہونی ہیں ولایتیں. یہ ولایتیں اور ولایت امیر المومنین اور ان کے سائے میں ولایت تمام ائمہ تھا، اور اس سے اوپر ولایت خدا، یہ سب کا سب اس کو نصیب ہونی جس نے یہاں سے اپنے قلب کو نکال لیا ہے. اور پروپورشنلی جتنا نکالتا رہے گا اس ولایت کے نیچے جاتا رہے گا. تو یہ اصل کام ہے عزیزان محترم.